مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ علم کون سا فرض ہے؟ وہ علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور پھر مولا علی نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی حد نہیں ہے لیکن زوال ضرور ہے۔ سبحان اللہ، ان دونوں چیزوں کی حد نہیں، زوال ہے۔ اور وہ زوال یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے یہ پوچھ جاتا ہے، آپ کی حدیث یاد کر کے پوچھ جاتے ہیں، آپ کی عقل مندی کی بات کر کے اسے غلط کر دیتے ہیں، وہ زوال یہ نہیں، بلکہ زوال یہ ہے کہ علم پڑھتے ہیں مگر ادب نہیں کرتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادب نہیں کرتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، علم کا زوال یہ ہے۔ ادب اقبال نے کہا تھا نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب سب سے پہلے جو اسلام میں ہمارے عقائد میں ادب ہے وہ توحید میں ہے۔ توحید میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دوار ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کو ہر چیز میں اپنا مددگار ماننا۔ اور دوسرا ادب ادب مصطفیٰ ہے کہ جس کی نشانی قرآن میں ہر جگہ ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے حبیب کے غلاموں جب حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو تو کوئی ایسا لفظ نہ کہنا جس کے معنی میں دو بنتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں مختصر سی روشنی ڈال دوں کہ کچھ یہودی جب حضور پاک مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ حضور کی بارگاہ میں یہودی بھی صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، وہ ایک لفظ بولتے تھے جس کو قرآن میں اللہ نے منع کر دیا، وہ تھا رائنا۔ عام معنی میں اس کا لفظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ میری بات کا جواب دیجیے، لیکن جو یہودی اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے تھے جس سے معنی تبدیل ہو جاتا تھا۔ اللہ نے یہودیوں کو نہیں کہا بلکہ مسلمانوں کو کہا کہ یہ تو ویسے بدکارے ہیں، یہ تو ویسے بدبخت ہے، لیکن اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنو، تم یہ لفظ نہ بولنا۔ آپ پھر کیا بولیں؟ کہنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اور پھر کون سا ادب؟ پھر ادب صحابہ کا، پھر ادب صحابہ کا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی سے لے کر ہر وہ صحابی جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں بیٹھا، اس کا ادب۔ اور ہمارے عقیدہ اہل سنت میں ہے کہ اگر کوئی کسی بھی صحابی کا گستاخ ہو تو وہ جہنمی کتوں میں سے ہوتا ہے۔ حضور کے اصحاب کا ادب، پھر ہے حضور کی آب و اولاد کا ادب، حضور کی ازواج کا ادب، حضور کی جگر گوشہ جتنے ہیں، بی بی فاطمہ پاک، امام حسن، امام حسین، ان کا ادب، بی بی فاطمہ پاک کا ادب اس قدر اہم ہے کہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ میں امام شافعی کی بات سے بات شروع ہوگا کہ امام شافعی نے جب حدیث لکھی نا، بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایک عورت نے چوری کی ہوئی اور اس کا حکم حضور کے پاس پیش کی تو حضور نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیا۔ جب اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ملا تو کسی نے سفارش کی حضور سے، یا رسول اللہ سے بخش دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ کی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا۔ لیکن جب امام شافعی نے یہ حدیث نقل کی نا، آپ نے حدیث ایسے لکھی کہ جب حضور کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی اور حکم دیا گیا کہ اس میں باتوں کاٹ دی جائے، کسی نے سفارش پیش کی تو حضور نے کہا نہیں، اگر اس جگہ فلاں عورت ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اور امام شافعی سے پتہ کیا گیا کہ آپ نے میری فاطمہ پاک کا یہاں پہ نام کیوں نہیں لیا؟ حدیث میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور ہیں آپ کے والد، وہ کہہ سکتے ہیں میری بھی اوقات نہیں کہ میں فاطمہ نہیں کہ میں اپنی فاطمہ پاک کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کروں۔ اور اس لیے یہ ادب کی بارگاہ ہے، ادب کی بارگاہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب ان بارگاہوں میں جنید و بایزید جیسے لوگ آتے ہیں نا، یہ ادب گاہی میرے آسمان نازک تر جنید و بایزید آیا، وہ جب جنید و بایزید بھی آتے ہیں نا تو انسان سے کسی کو بند کر جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے ادب کے۔ اور بھی فاطمہ کے ساتھ ادب والوں میں جن کا ادب لازم و ملزوم ہے وہ ذات مولا علی کی ذات، وہ ذات مولا علی کی ذات ہے جہاں سے فتح کے خزانے کھلتے ہیں، جہاں سے فکریاں ملتی ہیں۔ جب حضور پاک کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جب معراج میں گئے تو چوتھے آسمان پر جب حضور پاک تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر ایک فرشتہ تھا جو مولا علی کی شکل کرتا ہے۔
مولا علی کی تصویر کا تھا. حضور نے دیکھ کر جبریل سے اخبار پتا کیا. کچھ ہم لوگ کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے استفہام پتا کرنا, ایک ہوتا ہے اخبار پتا کرنا. استفہام پتا کرنا یہ ہے کہ مجھے ایک بات کا نہیں پتا, میں مفتی صاحب سے حضرت سے کسی سے پتا کروں مجھے اس بارے میں بتائیے. یہ ہوتا ہے استفہام پتا کرنا. اور ایک ہوتا ہے اخبار پتا کرنا کہ مجھے نہ پتا ہو باقی عوام میں کسی کو نہ پتا ہو, ان کے علم میں لانے کے لیے پتا کرنا اخبار کرنا. حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے اخبار پتا کیا کہ اے جبرائیل میرا علی بھائی ادھر کیا کر رہا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی تصویر پر, علی کی شکل پر ایک فرشتہ ہے. صرف یہ فرشتہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس فرشتے کی زیارت کے لیے روز 70,000 فرشتے فرشتے کی زیارت کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں. وہ خالی زیارت کر کے نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ کر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. فرشتے کو دیکھ کر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. آپ انسان کے اوپر سبحان اللہ کا بھی کرتے ہیں. جب وہ کسی خوبصورت کسی بہترین چیز کو دیکھتا ہے کہ ہر انسان کے سبحان اللہ کہنے کا بھی اپنا معیار ہے. کوئی کسی خوبصورت موبائل کو دیکھ سبحان اللہ, کسی خوبصورت گاڑی کو دیکھ سبحان اللہ, کسی خوبصورت شکل کو دیکھ کر, کسی خوبصورت جگہ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. لیکن فرشتوں کا معیار یہ نہیں, یہ ہے عمومی مخلوق 24 گھنٹے جنتوں کے آس پاس رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب تک رہتے ہیں. ان کا معیار کیا ہے کہ علی کو دیکھ کر سبحان اللہ. معیار یہ ہے علی کی شکل کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ زمین پر علی جیسا کوئی خوبصورت ہے نہ آسمان پر. اس کا ثبوت ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا علماء فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کو 90 دیکھتے ہیں اس کے نام میں بات کرنے جاتے ہیں, جنت میں بغاوت لگا دیے جاتے ہیں, جنت پر بغاوت لگا دیے جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جبرائیل ان کی نیکیوں پر کیا ہے, ان کی نیکیاں کدھر جائیں گی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جو لوگ کرتے ہیں نا علی سے محبت, جو لوگ ہیں علی کے حقدار, جو لوگ کرتے ہیں علی سے محبت, ان کی سبحان اللہ کی نیکیاں علی کے حقداروں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی تمام حضرت آدم سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی ذات کا ادب, پھر صحابہ کا ادب, افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ سے لے کر حضرت مولا علی سے لے کر ہر ایک صحابی کا ادب, حضور کی ہر ایک مبارکہ کا ادب, حضور کے ہر آل کے جتنے فرق ہیں نبی پاک سے لے کر حسنین کریمین سے لے کر جتنے بھی آج تک گزرے ہیں ہر ایک کا ادب ہم پر لازم و ملزوم ہے. پھر اس کے بعد ادب آتا ہے اولیاء کا, اور اولیاء میں بھی خصوصاً بالخصوص شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا, سبحان اللہ, جن کا نام جب بھی حضور سلطان العارفین نے لیا بلکہ ایک جگہ پر آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جو شخص حضور اس لازم کے دور میں آپ کا نام بغیر وقت کے لیا کرتا تھا اس کی روح سے وقت نکال دیا. جب بھی آپ نے آپ کا نام لیا تو ادب و احترام کے ساتھ محی الدین کہہ دیا. یہ وہ ہے جو دین کو زندہ کرنے والے ہیں. اللہ پاک نسبت کے ساتھ قائم رکھیں, ادب والوں میں رکھیں, کیونکہ جو واقعہ رسولت یہ ادب والوں میں ہے. اور وہ بندہ جو بے ادب ہو گیا اس کا میرا نہیں کرا سکتا. اس لیے ادب والے رہیں. اللہ تعالیٰ کے سے جو بھی نسبت ہے